میں واضح اعلان کر رہا ہوں، میری طرف سے اعلان ہے، کوکم نورانی صاحب وقت دیں، لاہور تشریف لاتے ہیں تو ہم بندوبست کرتے ہیں، کراچی اگر وہ کہتے ہیں تو ہم وہاں آتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں۔ معزز ناظرین، گزشتہ روز شہر کراچی کے ایک معروف خطیب حضرت کوکم نورانی صاحب، انہوں نے اپنے ایک بیان میں جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی، سید حسین الدین شاہ اور حنیف قریشی کے حوالے سے وکالت کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے جامعہ رضویہ کو، سید حسین الدین شاہ کو اور حنیف قریشی کو مکمل کلین چٹ دینے کی کوشش فرمائی، اور پھر اپنے اسی بیان کے اندر اہل حق، اہل سنت و جماعت کو للکارتے ہوئے بولے، اگر کسی کے پاس ان کے خلاف کوئی مواد ہے، کوئی بات ہے، تو وہ سامنے لاؤ اور ہمیں دکھاؤ۔ تو ہم نے سوچا کہ اس نسبت ہم کوکم نورانی صاحب سے چند گزارشات کریں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ دنیا بھر میں اہل سنت کے ادارے بھی بہت ہیں اور شخصیات بھی بہت ہیں۔ کوکم نورانی صاحب اور ان کے دیگر ہمنوا کبھی غور تو کریں کہ اہل حق کو جامعہ رضویہ کے علاوہ کسی اور ادارے سے آج تک ایسے تحفظات کیوں نہ ہوئے جس طرح کے جامعہ رضویہ سے ہیں، اور کسی اور شخصیت پر ایسے اعتراضات کیوں نہیں ہوئے جو حسین الدین شاہ سے لوگوں کو ہیں؟ آخر اس کی کوئی تو وجہ ہے، اور جو وجہ ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ عصر حاضر کے تمام وہ لوگ جو روافظ کے ہرکارے ہیں، گماشتے ہیں، اہل سنت و جماعت کے نظریات کے باغی ہیں اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے گستاخ ہیں، ان تمام لوگوں کو جامعہ رضویہ اور سید حسین الدین شاہ کی مکمل سپورٹ اور حمایت حاصل ہے، سرپرستی حاصل ہے۔ ان لوگوں میں سے ایک کا تو ذکر خود کوکم نورانی صاحب بار بار کرتے رہے، جس کو حنیف قریشی کہتے ہیں۔ چند ایک چیزیں اس کی ہم آپ کے پاس رکھتے ہیں، آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ خود نتیجہ نکال لیں کہ بھئی یہ جو معاملہ ہے اس میں حق کس جانب ہے، جو کوکم نورانی صاحب کہہ رہے ہیں یا ان کے دیگر ساتھی کہہ رہے ہیں، یا جو اہل سنت و جماعت کے دیگر علماء اور مشائخ، عوام و خواص سب کہہ رہے ہیں۔ حنیف قریشی اس پر تین لحاظ سے اہل حق کو تحفظات ہیں۔ ایک تو حنیف قریشی اس جہت سے کہ اس کا پیر خانہ اس صحابہ کرام علیہم رضوان کا بدترین گستاخ ہے۔ جس شخص کے ہاتھ پر حنیف قریشی کی بیعت ہے وہ ایبٹ آباد توری کے مقام پر ایک پیر ہوتا تھا، غلام مصطفیٰ شاہ توری والا۔ حنیف قریشی مرید اصل ان کا ہے، اور وہ پیر اور اس کا پورا ٹبر، ساری فیملی، آج بھی وہ متعدد صحابہ کے گستاخ ہیں۔ اور یہ صرف میں نہیں، ایبٹ آباد، مانسیرا، ہمارے جو ہزارہ کا بیلٹ ہے اس میں جا کر تو باقاعدہ اس کی تحقیق کی جا سکتی ہے، اور ہم خود اس پر باقاعدہ حنیف قریشی کے پیرخانہ کے حوالے سے اس کے وہاں کے کئی ایک متعلقین کے ہم بیانات پیش کر سکتے ہیں۔ حنیف قریشی کا جو پیر خانہ ہے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا بدترین گستاخ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ حنیف قریشی کے اردا گرد کا جو ماحول ہے، اس کی دوستیاں، سنگتیں اور یاریاں، تعلقات جن لوگوں سے ہیں وہ بھی بڑے واضح ہیں، اور وہ لوگ بھی رافضی نظریات کے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ پچھلے 20-30 سالوں میں
حنیف قریشی نے جو سیاہ کرتوت کیے ہیں وہ بھی منظر عام پر ہیں. مثلا مسئلہ افضلیت کا انکار کرنا اور ہیلوں بہانوں سے مسئلہ افضلیت کو مشکوک ٹھہرانا. نمبر 2، مسئلہ خلافت بلا فصل صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جٹلانا اور پورا خطاب علی کا پہلا نمبر اس موضوع پر کرنا، یہ ریکارڈ پر موجود ہے. مسئلہ ولایت صدیق اکبر، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جس طرح خلافت ظاہری میں صدیق اکبر پہلے نمبر پر ہیں، اسی طرح خلافت باطنی میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر پر ہیں. جبکہ حنیف قریشی کا عقیدہ اس کے خلاف ہے اور شیعہ والا عقیدہ ہے، وہ شیخ منہاج والا. حنیف قریشی اور اس کا پورا ٹولہ وہ یہ کہتے ہیں کہ خلافت ظاہری میں تو صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے، باطنی خلافت یعنی ولایت و روحانیت میں مولا علی صدیق اکبر سے مقدم ہے اور مولا علی کا پہلا نمبر ہے. اسی طرح پھر حنیف قریشی کا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، جو اہل سنت کا قطعی قرآنی اور ایمانی نظریہ ہے، قرآن و سنت کا نظریہ ہے، اس کا انکار کرنا اور اس کو جھٹلانا. پھر اسی طرح حنیف قریشی کا ٹی وی پر بیٹھ کر صحابہ کرام علیہم رضوان پر گناہگار کا لفظ ایک ایسے ماحول میں بولنا کہ جہاں روافظ بیٹھے ہوئے تھے اور باقاعدہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے ایک منفی گفتگو ہو رہی تھی. پھر ایسے ہی حنیف قریشی کا حق چار یار کا جو نعرہ ہے اس کا انکار کرنا. اور ابھی تازہ اس پر آپ دیکھیں کہ جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی میں یہ 2-3 روز پہلے جو کانفرنس ہوئی، اس پوری کانفرنس میں اول تاخر کئی نعرے لگے، ایک مرتبہ بھی وہاں نعرہ تحقیق حق چار یار نہیں لگا. اگر کوئی تو اس کی وجہ ہے. کوکم درانی صاحب کچھ ہوش کریں، خدا کے حضور پیش ہونا ہے، جواب دینا ہے، یہ ناجائز وکالتیں نہ کریں. پوری اس کانفرنس میں ایک بار بھی نعرہ تحقیق نہ لگا. کوئی تو وجہ ہے. وہ شخص جو وہاں نقابت کر رہا تھا اس کی کٹر رافضی اور شیعوں سے رشتہ داریاں ہیں. امتیاز حسین شاہ، کوکم نورانی صاحب، آپ ہمت کریں، آپ وقت دیں، لاہور تشریف لانا چاہیں تو ہم تمام ارینجمنٹس کرنے کے لیے تیار ہیں. کراچی اگر آپ کہتے ہیں تو ہم وہاں جاتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ کوئی ایک ڈیبیٹ تو اس سلسلہ میں کریں، کوئی ایک ڈسکشن یا کوئی ایک میٹنگ تو رکھیں، ایک ملاقات تو کریں. ہم آپ کو یہ تمام ثبوت لے کر تو وہاں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں. اور حنیف قریشی اس کے تو کئی ایک بیانات ریکارڈ پر موجود ہیں، ہمارے پاس ریکارڈنگز ہیں جن میں حنیف قریشی نے کیٹیگوریکلی حق چار یار کے نعرہ کا انکار کیا ہوا ہے. پھر حنیف قریشی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر عام ایک عوامی جلسے میں بازاری لب و لہجہ میں بھونکا تھا. پھر حنیف قریشی نے حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نسبت جو غلط فہمی کا قول کیا تھا، یہ بھی ایک اس کا سیاہ کارنامہ ہے. پھر حنیف قریشی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا ساتھ دینے والے جنگ صفین میں جتنے صحابہ تھے ان پر اس نے اپنے راولپنڈی کی مسجد میں پورا خطاب کیا اور اس خطاب میں ان پر گمراہ کا اطلاق کیا، گمراہ کا. پھر حنیف قریشی نے نو ڈیمانڈ کے نعرے لگائے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے. پھر نتھنگ کے نعرے لگائے. پھر حنیف قریشی نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار پلٹ پلٹ کے پلید کہا. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدید ترین گستاخی کی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے اور دیگر اصحاب صفین اور جمل کے لیے حنیف قریشی نے خطا کے باب میں وہ قول کیا جو اہل سنت کا نہیں ہے. پھر ایسے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا
خطا اجتہادی کو خطا معصیت ڈکلیئر کرنے کا دھندا کیا۔ کوکم نورانی صاحب ہوش کیجئے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس نام معاویہ کا معنی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ بھونکتا کتا کیا۔ علی معاویہ بھائی بھائی اس سلوگن کو ٹارگٹ کیا نہایت منفی اور مکروہ انداز میں۔ مسئلہ ابو طالب کو لے کر جو 15 صدیوں میں اہل سنت کا عقیدہ ابو طالب کے حوالے سے عدم ایمان کا ہے، اس مسئلہ کو لے کر حنیف قریشی نے امت کی 15 صدیوں پر کیچڑ اچھالا ہے، اور وہ جملے بولے جو کالے کلبٹے رافسی بھی شاید نہ بول سکے۔ ٹی وی کے کئی ایک پروگرامز کے اندر اس سے پوچھا گیا، کہا گیا کہ ابو طالب کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ تو حنیف قریشی نے آگے سے نہایت مسخرے اور بھانڈ کے انداز میں کہا کہ علی کا باپ ہے جی، اس لیے کافر کہتے ہیں۔ وہ کمینے، اگر معاذ اللہ علی سے دشمنی ہے اس وجہ سے علی کے باپ کو کافر کہتے ہیں، تو کتے پھر معاذ اللہ کوئی ایسا تجھے آج تک ملا ہے امت میں جس نے علی کی ماں کے بارے میں بھی کوئی منفی گفتگو کی ہو؟ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ 15 صدیوں میں مسئلہ ابو طالب پر امت نے عدم ایمان کا قول کیا، اور سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ بنت اسد جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جان ہے، ان کے بارے میں اہل حق ہمیشہ سے تعریف، توصیف اور رتب اللسان رہے، ان کی مدح سرائی کرتے رہے، منقبتیں بیان کرتے رہے۔ ہماری کتاب میں مولا علی کی امی جان کی فضیلتوں اور منقبتوں سے بھری پڑی ہیں۔ کیسا اس کا ایک دیوسوں والا اور اسلام دشمنی والا نہ بولے جائے کہ جی ابو طالب کو اس لیے کافر کہتے ہیں کہ علی کا باپ ہے، تو پھر اگر معاذ اللہ علی کی وجہ سے ادھر کہتے ہیں تو سیدہ فاطمہ بنت اسد کی طرف کیوں نہیں کہتے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ حقائق اور حقیقت کا ہے، مسئلہ حق کا ہے، عقیدہ اور نظریہ کا ہے، اس لیے امت نے وہ بولا۔ پھر حنیف قریشی نے ابھی تازہ اہل سنت کی ایک عظیم ترین عالمگیر غیر سیاسی تاریخ دعوت اسلامی، مؤثر ترین عہد موجود کی تنظیم اور دنیا بھر میں جن کا کام ہے ان کے خلاف اور حضور سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے خلاف جو زہر اگلا، کوکم نورانی صاحب آپ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ پچھلے کو تقریباً کم و بیش 2-3 ماہ سے حنیف قریشی جو شعلے دعوت اسلامی اور دعوت اسلامی کی مینجمنٹ اور حضور سیدی امیر اہل سنت پر اگل رہا ہے، جو زہر اگل رہا ہے، کوکم نورانی صاحب آپ کو نظر نہیں آیا؟ آپ کو سوشل میڈیا پر چند پوسٹیں حسین الدین شاہ اور جامع رضویہ کے خلاف نظر آ گئیں، اور پھر کوکم نورانی صاحب آپ نے کہا تھا خطہ اجتہادی کا جب انتصاب ہوا تھا سیدہ پاک کے والے سے کہ میں 3 دن سو نہیں سکا۔ حضرت آپ ہوش کریں، یہاں روافظ اور ان کے راہکارے آئے روز صحابہ کے خلاف بھونکتے ہیں۔ ابھی ایک رافسی ٹی وی پر، ایک چینل پر، سوشل میڈیا پر اس نے بدترین گستاخی کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت آپ کہاں تھے؟ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ آپ کو اب کیوں نہیں 3 دن نیند نہیں آئی؟ اور حسین الدین شاہ پر مسئلہ بنا تو وہاں فوراً آپ جاگ گئے اہل سنت کے خلاف، اور صرف دعوت اسلامی امیر اہل سنت نہیں، اہل سنت کے دنیا بھر کے کئی علماء ہیں، میں پوری ایک فہرست پیش کر سکتا ہوں، حتیٰ کہ سن 2008 میں مجھے یاد ہے جب ضرب حیدری نامی کتاب مسئلہ افضلیت پر چھپی تھی، جو ایک انتہائی مستند کتاب ہے، تاریخی دستاویز ہے، اور آل حق کا ایک بڑا مستند فیصلہ تھا کہ نبیوں رسولوں کے بعد علیہ السلام سب سے افضل صدیق اکبر ہیں، اور جو مولا علی کو افضل مانے، صدیق کی افضلیت کا انکار کرے، ایسا شخص بدعتی، گمراہ، بد مذہب اور اہل سنت سے خارج ہے۔ تو اس کتاب کو لے کر، اس کتاب پر یہ یاد رہے کہ حضور امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کی بھی تقریر ہے
اور متعدد علماء اہل سنت مشائخ اہل سنت کی تقریضات ہیں. حنیف قریشی اس وقت اس کتاب کو لے کے بھونکتا تھا اور خادم رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ سمیت سب کو کہتا تھا یہ کٹر خارجی ہے، ناصبی ہے، دشمن ہے یہ اہل بیت کے، مولا علی کے، بغض ہے ان کے سینوں میں مولا علی کا. یہ بھونکتا تھا یہ کالا کلوٹا پنڈی کا. اور اسی وجہ سے آپ یہ وہ صاحبزادے بھی غور کریں جو آج ان کی جھولیوں میں جا پڑتے ہیں اور ان کے قدموں چرنوں میں جا پڑتے ہیں کہ حضور امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کو ساری زندگی جامع رضویہ والوں نے کبھی کسی جلسے میں نہیں بلایا، کسی پروگرام میں نہیں بلایا. کچھ تو وجہ تھی. اور دیگر متعدد میں نے عرض کیا علماء اہل سنت، متعدد آل حق علماء مشائخ، ان کے خلاف حنیف قریشی کا وہ ایک سلسلہ ہے مغلظات اور بکواسات کا کہ علمان الحفیظ خدا کی پناہ. دنیا بھر کے متعدد اہل سنت کے علماء، حتیٰ کہ میں یہ عرض کروں جامع رضویہ میں 22 سال پڑھانے والے ادیب اہل سنت، مصنف کتب کثیرہ، محقق اہل سنت، استاد العلماء والفضلاء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد الرزاق بطرالوی رحمۃ اللہ علیہ حنیف قریشی کے استاد تھے. پوچھیں ان سے وہ جامع رضویہ کیوں چھوڑ کے گئے تھے. وہ آخری وقت تک یہ جامع رضویہ کے مینجمنٹ سے اور حنیف قریشی سے کیوں ناراض تھے. آخری وقت تک 22 سال پڑھانے والا آدمی، حنیف قریشی 9 سالوں میں ان کے پاس پڑھنے والا، انہوں نے اس کے طالب علمی کے دور میں ہی خدشات کا اظہار شروع کر دیا تھا. حافظ فضل الدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ جامع رضویہ کے سینئر بزرگ استاد، اٹک والے، پوچھیں ذرا وہ کیوں ناراض تھے. انہوں نے کیوں بولا تھا حنیف قریشی دفع ہو جا میری کلاس سے، مجھے تیری عاقبت برباد لگتی ہے، یہ لفظ کیوں بولے تھے. اور اس کے علاوہ اپنا حنیف قریشی کے حوالے سے ہم یہ بھی یہاں آپ کو عرض کر دیں کہ اس بندے نے اپنا باقاعدہ جو رافضیوں سے فیض لیا، تو اس میں پنڈی کا آفتاب احمد جوادی ایک شیعہ ابھی بھی موجود ہے. یہ بندہ اس کا فیض یافتہ ہے. اس کے جو وہ قصاب خانے میں، اس کے امام باڑے میں یہ جا کر تو اس سے باقاعدہ فیض لیا کرتا تھا، واپس آ کے اساتذہ سے مزاحمت کرتا تھا. تو یہ حنیف قریشی جو اپنے پیر خانے کے لحاظ سے، اپنے ارد گرد کے ماحول کے لحاظ سے، دوستیوں یاریوں کے لحاظ سے، اپنے سیاہ کرتوتوں کے لحاظ سے ایک کٹر رافضی آدمی ہے، کٹر رافضی آدمی. تو اس خبیث کی پناہ کس کو حاصل ہے؟ جامع رضویہ، حسین الدین شاہ. اور پھر جو آپ توبہ توبہ کی بار بات کر رہے تھے، توبہ کتنی بار حضرت؟ اگر کوئی میرے پاس تو کوئی 50 کے لگ بھگ فہرست باتوں کی، کم و بیش 50. تو حضرت اگر اتنی گالیاں کوئی آپ کو دے دے تو اس کے بعد آپ کا حوصلہ ہوگا کہ اس کی بات آپ فوراً سے مان لیں؟ اتنی گالیاں کوئی حسین الدین شاہ یا جامع رضویہ کو دے دے تو اس کے بعد آپ کا ضبط مانے گا؟ آپ کی ہمت ہوگی کہ ایسے بندے کو ایکسپٹ کیا جائے؟ صحابہ کو بھونکے، ہٹ کے بھونکے، اہل سنت کے عقائد کو کچلنے کا مکرو دھندا کرے، بار بار کرے، ہٹ کے کرے، پلٹ کے کرے. آپ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، توبہ کر لی. اب آئیے آپ کو توبہ کا حال بھی بتاتے ہیں. جو توبہ آپ کہہ رہے ہیں یا جو پنڈی میں کی تھی، وہ ساری توبیں تو بعد میں. یہ وہ توبہ جو آخری یہ جا کے مدینے میں کر کے آیا ہے، جو وائس ریکارڈ کیا تھا اس نے وہاں. کوکم نورانی صاحب میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، اور بالکل سادے لب و لہجے میں، سادے. ہاں، میں کوئی جو وہ کسی طرح کا یہاں ادھر ادھر کا کوئی جملہ نہیں چاہتا، اور نہ میں کوئی بات کو خواہ طول دینا چاہتا ہوں. میں بالکل سمپل اور سادہ لب و لہجے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، حضرت یہ جو توبہ آپ روتے ہیں، یہ بعد میں آخری توبہ جو یہ جا کے مدینہ منورہ میں وائس ریکارڈ کر کے آیا تھا، اس کے بعد ہم بتائیں اس کا حال کیا ہے. جب مدینہ شریف میں وائس ریکارڈ کر رہا تھا توبہ کا، تو اس کے کچھ وقت بعد اسی مدینہ منورہ میں
کراچی کے فیروز شاہ نامی پیر کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے سلامیاں دے رہا تھا. آپ کو اگر فیروز شاہ کا نہیں پتا تو کراچی کے علماء سے پوچھ رہے. ماں فیروز شاہ کون ہوتا ہے؟ بدترین گستاخ صحابہ کا. اس کا اڈا کراچی میں اس وقت مرکزی اڈا ہے رافضیت کا، اہل سنت کے خلاف، جہاں بڑے بڑے پروگرامز اور جہاں پر باقاعدہ زہر گھول کے پلایا جاتا ہے. اور اس کے بیانات موجود ہیں نیٹ پر، ریکارڈ پر ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف وہ بھونک رہا ہے. تو یہ توبہ ہے. یہ جو پاکستان میں جتنی توبہ کی تھی وہ توبہ تو بعد میں، آخری اور لاسٹ توبہ میں آپ کو فائنل بتا رہا ہوں، جو مدینہ منورہ میں جا کے اس نے کی تھی. اس توبہ کے بعد اس گستاخ صحابہ کے پاؤں پر جھکا ہوا تھا، سلامیاں دے رہا تھا. اس کی توبہ مانے ہم. تو یہ بندہ جامع رضویہ نے سنبھالا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے بڑے پروٹوکول کے ساتھ. حسین الدین شاہ نے یہ رکھا ہوا ہے، صحابہ کو بھونکنے والا باولا. پھر حضرت جامع رضویہ سے، حسین الدین شاہ سے ہمارے تحفظات سنتے جائیے. ریاض شاہ کو کس کی پناہ حاصل ہے؟ ریاض شاہ کی گستاخیاں اور اس کے خلاف، ریاض شاہ کے خلاف اہل سنت کے متعدد مراکز دال مدل کا فتویٰ جاری کر چکے ہیں، گمراہ گر ڈکلیئر کیا ہے. اور حسین الدین شاہ ریاض کو ساتھ بٹھائے، ریاض شاہ کو، اور ساتھ بٹھا کے تو تھپکی دے کے کہے ہاں ریاض شاہ تو تنوں کی مسئلہ ہے، اے بھی سب سنیاں دے عقیدے رکھ دین، اے بھی سارے عقیدے مند دین. حضرت ہوش کرے، خدا کا خوف کرے. کوکم نورانی صاحب خدا کا خوف کرے. پھر آ جائیں فیروز شاہ کے ساتھ بیٹھ کے. حسین الدین شاہ کی نہیں ہے وہ محمود ہزاروی حویلیاں والا، مودس ہزاروی، وہ کائنات کا بدترین صحابہ کا گستاخ، جو فتح مکہ کے بعد والے تمام صحابہ کا انکار کرتا تھا سرے عام. اس محمود ہزاروی کا بیٹا محی الدین محبوب، جس نے کبھی عرفان شاہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر مناظرہ کیا تھا، اور اس کے کیا قاعدے، اس کے مریدوں کے اور استانے کے کیا قاعدے سارا جہان جانتا ہے. آپ کبھی ہزارے میں جائیں تو صحیح، وہاں جا کے پوچھیں تو صحیح، حنیف قریشی کے پیر خانے کے بارے میں جا کے پوچھیں تو صحیح. تو محمود ہزاروی کا ٹبر، ان کے ساتھ دوستیاں یاریاں کس کی ہیں؟ حسین الدین شاہ کی، جامع رضویہ کی، آنیاں جانیاں ان کی ہیں. پھر عرفان شاہ ہو یا دیگر، میں مختصر اب گفتگو کو سمیٹتا ہوں اور میں یوں کہوں گا اختصاراً کہ موجودہ عہد کے تمام روافظ اور ان کے ہرکاروں کو جامعہ رضویہ ضیاء العلوم اور حسین الدین شاہ کی سرپرستی حاصل ہے. اس لیے ہزار آپ صفائیاں دیں، ہزار آپ تسلیاں دیں، ہزار آپ باتیں کریں، یہ ذہن نشین کر لیں کہ اس سے وہ تو کلیئر کبھی نہ ہوئے نہ ہوں گے. آپ کی شخصیت بھی ڈیمیج تقریباً ہو چکی ہے. جو کچھ تھوڑی بہت رہتی ہے خدا کے لیے پلٹ آئیں، بچ جائیں، بچائیں اپنے دامن کو. اہل سنت نے تو اب آپ کے حوالے سے بھی، کبھی وہ پیر سرور چشتی بدترین وہ صحابہ کا گستاخ اجمیر کا، کبھی آپ کی اس کے ساتھ ملاقاتیں اور نشستیں ہوتی ہیں. ہاں، یہ انہی لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیوں ہے؟ اس پر آخر سوال ہے ہمارا. ان کے ساتھ ہی آپ کی دوستیاں یاریاں کیوں ہیں؟ تو یہ جتنے گستاخ لوگ ہیں، ان سب کی سرپرستی، دوستی، یاری، سنگت، رفاقت، تعاون، سپورٹ جامع رضویہ کرتا ہے اور حسین الدین شاہ کرتا ہے اور ان کا سارا ماحول کرتا ہے. تو اس کے بعد یہ کبھی بھی کلیئر نہیں ہو سکتے. ایک ہی راستہ ہے کہ حنیف قریشی یا تو اپنے وہ پیر خانے سے بیعت توڑے، جو گستاخوں سے یاران ہے وہ توڑے، اس کے بعد سیاہ کالے کرتوتوں سے توبہ کرے تو اب توبہ کی بات ہوگی. اور جامع رضوی اور حسین الدین شاہ بھی، اگر حنیف قریشی توبہ نہیں کرتا اور یہ باقی جتنے لوگ ہیں یہ سارے، تو ان سے پھر بائیکاٹ کریں. ہاں، حضور کے ارشاد گرامی کے مطابق، ہاں ہمارے کہے کے مطابق نہیں، حضور نے فرمایا تھا سیاتی قوم ینقصونہم، ایک ایسی قوم آئے گی جو میرے صحابہ کی تنقیص کریں گے، یسبونہم، گالیاں دیں گے، فلا تجالسوہم، ان کے ساتھ نہ بیٹھنا، ولا تواکلوہم ولا تشاربوہم
ولا تناکحوہم ولا تصلوا معہم ولا تصلوا علیہم، یہ حضور کا ارشاد گرامی ہے۔ اس کے مطابق حسین الدین شاہ اور جامع رضویہ تمام گستاخان صحابہ، غداران ملت اور باغیان عقیدہ اہل سنت، ان سے یا تو بائیکاٹ کریں یا ان سب سے توبہ کروائیں، تو پھر جا کے کدھر کو رستہ بن سکتا ہے، ایسے نہیں بن سکتا۔ ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں کہ حضرت کوکم نورانی صاحب، یہ معاملہ آپ بھی کوشش کر لیں، حضرت یا لاہور آ جائیں یا کراچی ہمیں بلا لیں، ایک نشست ہمارے ساتھ کریں، ہم آپ کو حقائق بتاتے ہیں کہ جامع رضویہ اور حسین الدین شاہ سے آل حق کے تحفظات بلا وجہ نہیں ہیں، یہاں بہت سنگین قسم کی صورتحال ہے، لہذا ایسے آپ ان کو کلیئر نہیں کر سکتے۔ کلیئر ہونے کا طریقہ وہی ہے جو میں نے عرض کر دیا۔ میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جتنے لوگ ہیں، یہ سارے لوگ جو صحابہ کے خلاف بولنے والے، ریاض شاہ، حنیف قریشی وغیرہ، صحابہ کے خلاف بولنے والے، صحابہ کی توہین کرنے والے، ان پر امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی کا کیا فتویٰ ہے؟ اعلیٰ فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یا کسی صحابی کو برا کہنا ریفس ہے، رافضیت ہے، اور صدر الشریعہ بارے شریعت میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کسی بھی صحابی، نبی علیہ السلام کے کسی صحابی کے ساتھ سوء عقیدت، بد مذہبی و گمراہی و استحقاق جہنم ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے ساتھ بغض ہے، ایسا شخص رافضی ہے، اگرچہ چار یاروں کو مانے، اپنے آپ کو سنی کہے۔ فرمایا کہ جو کسی بھی صحابی کا بے ادب گستاخ ہے، وہ بندہ جو وہ گمراہ ہے، بد مذہب ہے، جہنم کا حقدار ہے، پکا رافضی ہے، بے شک چار یاروں کو مانے، اپنے آپ کو ہزار بار سنی کہے۔ فرمایا امیر معاویہ کا گستاخ ہو، یا حضرت ابو سفیان کا، یا حضرت ہند کا، یا سیدنا عمرو بن عاص کا، یا مغیرہ بن شعبہ کا، یا ابو موسیٰ اشعری کا، یا حضرت وحشی کا رضی اللہ تعالی عنہم، تو یہ پورا ٹولہ گستاخ ہے صحابہ کا، پورا ٹولہ۔ اور یہ پورا ٹولہ جو صحابہ کا گستاخ ہے، اس ٹولے کو سرپرستی جامع رضوی اور حسین الدین شاہ کی حاصل ہے۔ تو حضرت آپ ہمت کریں، وقت طے کریں، ہم آپ کو پھر آ کے بتاتے ہیں کہ یہ لوگ رافضی ہیں یا نہیں ہیں، اور جب رافضی ہیں تو پھر یہ امام ابن حجر حتمی نے فرمایا السوائق المحرقہ کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ بل ہم اشد ضررا علی الدین من الیہود والنصارى، روافض یہود و نصارہ سے زیادہ خطرناک ہے نبی علیہ السلام کے دین کے لیے۔ تو اس وجہ سے ہم تو اہل سنت اہل حق کے عوام و خواص سب سے یہ کہتے ہیں، اور کہیں گے آگے بھی، کہ آپ ایسے لوگوں سے بچیں، اور نہ ان کے ہاں جائیں نہ آئیں، نہ ان کا واضح و بیان کریں نہ کروائیں، نہ سنیں نہ سنائیں۔ ایسے لوگوں کی صحبت سنگت یا ان کے پاس جانا یا بلانا، یہ ازر ہوئے قرآن و سنت اور ازر ہوئے اصول اہل سنت اور عقائد اہل سنت، یہ حرام اور اشد حرام ہے۔ لہٰذا کوکم نورانی صاحب اس پہ غور کریں، اگر وہ ٹائم دیتے ہیں، میں واضح اعلان کر رہا ہوں، میری طرف سے اعلان ہے، کوکم نورانی صاحب وقت دیں، لاہور تشریف لاتے ہیں تو ہم بندوبست کرتے ہیں، کراچی اگر وہ کہتے ہیں تو ہم وہاں آتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، اس پر ایک ڈائیالوگ کر لیں، ڈیبیٹ کر لیں، اور ایک ڈسکشن کر لیں، ایک میٹنگ اور ملاقات کر لیں، آپ پہ سب واضح ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ حق، صراط مستقیم، سنی عقیدہ پر استقامت عطا فرمائے۔